تک دیکھیں تو دین کا غلبہ بھی نہیں ہوا اور ظلم اور بربریت بھی نہیں ختم ہوئی. دیکھیں یہاں جو آیت ہے نا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کو تھوڑا سا ایک تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین دے کر، ہدایت دے کے، تاکہ وہ غلبہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قیامت قائم ہوئی کس طرح کہ جو اس کے مخالف تھے ان کا انجام ہوا. یہ سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر ہے، اس کا انجام ان کا انجام ہوا. یہ سورۃ الاحزاب کی سورہ ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ تمہیں عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ساعہ کب آنی ہے، اس کا ظہور کب ہوگا. یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہترین نشانی جو آپ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ قائم ہوگا اور وہ محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق دین کا غلبہ کرایا، اور دین کا غلبہ کر کے دکھانا اور باطل نظام کو اکھیڑ دینا اور مشرکانہ عقائد کا خاتمہ کر دینا اور اسلام کا مرکز قائم کر دینا اور کفر کی طاقت کو توڑ دینا، یہ قیامت ہے. اس کو ساعہ کہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے حضرت کے نزدیک. ساعہ، اس کو ساعہ آپ کہہ لیں، اس کو خود ساعہ کہا ہے، نشانی نہیں کہا اس کو قیامت کی. اس کو خود ایک انقلاب کو، اس ایسے ہما جہتی ہماگیری انقلاب کو قرآن کا. اگر اس میں نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس میں حرج کیا ہے کہ اگر ہم قرآن کے معنی کو وسیع کر دیں، ہم صرف اسی قیامت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس قوم کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے؟ اس قوم کو بتانے کے لیے اللہ نے 30 پارے قرآن نازل فرمائے، اس میں اخلاقیات کو بلند کرنے کا سبق دیا ہے، معاملات کو بہتر کرنے کے اصول زندگی سمجھائے. اور یہ جو عقائد ہیں ہمارے یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. ہمارے 1450 سال کے جتنے مفسرین، علماء، اکابر، اسلاف گزرے ہیں، کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی جو آج حضرت علامہ صاحب کو سمجھ آئی کہ الساعہ کا معنی کیا ہے. وہ یہی معنی بیچارے کرتے رہے آج تک، اور ہم بھی ان کی پیروی میں یہی معنی کر رہے ہیں کہ یہاں الساعہ سے مراد قیامت ہے. اور آج ہمارا موضوع بھی قیامت کی نشانیاں بیان کرنا ہے، تو ہم وہ بیان کر رہے ہیں. اب اسلام کے سے جو حضرت پڑھ رہے ہیں، اس آیت سے پہلے 2 آیتیں پڑھ لیں. قرآن پاک بریک لے لوں ایک، بریک لے لوں. اس آیت سے پہلے کی 2 آیتیں پڑھ لیں، وہ ساری کی ساری میں بریک لے لوں. اور ان غزوات کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں جو ہیں ان میں سے زیادہ تر نشانیاں جو ہیں وہ آپ کے اخلاق اور کردار کے ساتھ منسوب ہیں. عبادات کے ساتھ بھی ہوں گی لیکن کم، کردار کے ساتھ کیسے؟ واپس آئیے آپ سے عرض کرتا ہوں. میرا نام حمزہ محمود ہے اور میرا سوال ہے کہ کیا روزے دار کے سامنے کھانا پینا کر سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ اکثر اوقات میں نے دیکھتا ہوں کہ لوگ آج کل روزہ رکھنا ذرا کم ہی کیا ہوا لوگوں نے، تو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں بے شرموں کی طرح تھوڑے سے کہ آپ کھلا کھائیں گے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے بھی کھا لیں گے. تو یہ ایک میرا سوال ہے، تو باقی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ دار کے سامنے کھانا پینا اس صورت میں کہ آپ مریض ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی برا نہیں منائے گا. ادروائز اگر آپ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے والے ہیں اور روزہ دار کے سامنے بیٹھ کے یہ حرکت کر رہے ہیں تو ایک گناہ تو آپ نے وہ کیا تھا، دوسرا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ اسے تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اس کی بھی پھر بھوک چمک اٹھے گی. اس چیز کو اوائڈ کرنا ضروری ہے.